حج میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ احرام باندھیں گے ہم، اور ہم مکہ شریف سے احرام باندھیں گے اپنی بلڈنگ سے۔ احرام کے لیے ہوتا ہے کہ غسل کرنا جو ہے نا وہ افضل ہے، غسل کیا جائے اور احرام کی نیت سے غسل کیا جائے، اور غسل کرنے کے بعد مرد حضرات تو 2 چادریں پہن لیں گے، خواتین اپنا جو عام لباس ہے بس وہ عام لباس پہن لیں گی، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ صلاۃ احرام پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل واللہ پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد حج کی نیت کریں، اللہ میں اللہم انی ارید الحج لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبل منی، اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں، آسان فرمائیں۔ اس کے بعد تلبیہ کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ احرام آ گیا، اس پہ ساری پابندیاں شروع ہو گئی، خوشبو اور سلا ہوا کپڑا پہننا، چہرے پر کپڑا لگنا، خواتین کے لیے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے، پردہ تو کریں لیکن چہرے پر کپڑا نہ لگے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا اور خوشبو وغیرہ ساری چیزیں حرام ہو گئی، جو تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ مینا لے جائیں گے، تو مینا میں بس تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس حج میں تلبیہ کثرت سے پڑھا جائے اور قربانی کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور قبول ہے۔ تو لہٰذا تلبیہ کا یہی ہمارے یعنی وظیفہ اور یہی ہمارا ذکر ہے، اور درمیان میں 3 دفعہ تلبیہ پڑھ کے پھر درود شریف پڑھ کے کوئی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھ لیں، یہ طریقہ ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، تکبیرات پڑھتے رہیں، یہ پڑھتے پڑھتے ہم مینا انشاءاللہ پہنچیں گے۔ جب مینا پہنچیں گے تو مینا میں جتنا بھی قیام ہوگا، نماز وغیرہ کا اہتمام کریں۔ مینا کا قیام بہت اہم ہوتا ہے، اس میں دعا وغیرہ، ذکر اذکار، تلاوت، اس کا خوب اہتمام رکھنا چاہیے۔ وہاں سے پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کا عرفات میں رات کو یا دن میں جب بھی ان کا حساب ہو کم پہنچیں۔ اب عرفات میں سب سے اہم رکن جو حج کا وہ عرفات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الحج عرفہ، حج نام عرفہ کا ہے، تو آپ اب اس میں یہ ہمارا سب سے اہم رکن ہے، اس کو ہم نے بہت قیمتی بنانا ہے۔ اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد ظہر جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھ لیں، خواتین تو وہ اپنی طور پر پڑھ لیں، مرد حضرات کو جماعت ہو جائے تو اس میں جماعت سے پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد وقوف شروع ہوگا۔ وقوف کا معنی کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اس میں جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر ذکر اذکار، تلاوت، تلبیہ، دعا، اس کا اہتمام کریں، لیکن جتنا کھڑے، تھک جائیں بیٹھ جائیں، لیٹ بھی سکتے، اور تھک جائیں لیٹ جائیں، بیٹھ کر بھی پڑھتے رہیں، لیٹ جائیں لیٹ کر ذکر اذکار کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ وقوف کا معنی کھڑا ہونا، یہ ظہر سے مغرب تک چلے گا۔ بیچ میں پھر عصر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے ہم، جب اپنے ٹائم ہوتا ہے، ہم دونوں نمازیں جمع نہیں کریں گے، اس صرف مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتے وہ جمع کریں گے۔ ہم نے اپنے طور پر عصر پڑھ لی، عصر کے بعد پھر وقوف شروع کر دیں گے، پھر جو ہے نا مغرب تک یہ رہے، یعنی مغرب ہو جائے گی وہاں پر، ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے وہاں، اب وہاں مغرب جب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اب حج کا بڑا رکن الحمدللہ ہم سے ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے وہاں سے مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ بسوں میں بھی آتے ہیں، پیدل بھی آتے ہیں، تقریباً 4.5 کلومیٹر بن جاتا ہے عرفات سے مزدلفہ۔ تو بہرحال پھر مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ میں رات کے جس حصے میں بھی پہنچے، یہ مزدلفہ کی رات جو ہے نا یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، اپنے اس کے اعتبار سے لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ یہاں پر پھر جو ہے نا وہ اس رات کو بھی قیمتی بنائے، پہلے تو دونوں نمازیں جمع کریں گے یا اکٹھی پڑھیں گے، ہر ایک 2 نماز اکٹھی پڑھے گا، پہلے مغرب پڑھے گا پھر عشاء پڑھے گا، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں وتر پڑھے گا۔ تو یہ مرد ہو خاتون ہو، جماعت سے پڑھے اکیلے پڑھے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھے گا ہر ایک۔ اور اس کے بعد اس رات میں جتنی بھی عبادت ہو سکتی یہی سے ہم نے کنکریاں اٹھانی، کنکریاں ہم نے مزدلفہ سے لینی، 70 کنکریاں تقریباً ہر ایک جمع کر لے، وہ 70 میں سارے کچھ ادا ہو جاتی، 3 دنوں کی تقریباً آ جاتی ہے، کچھ بچ بھی جاتی ہے۔
تو وہاں سے کنکریاں جمع کر لیں اور ان کو دھو لیں. لوگ کہتے ہیں کہ دھونے نہیں دھونی چاہیے اس لیے کہ نجس ہو جاتی ہیں اور ہاتھ کو بھی نجاست لگتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے ایسا یہ بعض لوگوں نے کہا بھی ہم نے تو شیطان کو مارنی ہے، اس کو تو نجس چیز ہو. نہیں، پاک چیز سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، نجس سے نہیں ہوتی. تو لہٰذا آپ ان کو پاک کر لیں، بہتر کی بوتل میں ڈال لیں، اس بوتل میں اس کو ہلا کر وہی بوتل ہی ساتھ رکھے. مزدلفہ کا پھر وقوف فجر کے بعد شروع ہوگا. جلدی فجر پڑھ کے پھر وقوف کریں گے. 15-20 منٹ وقوف ہوگا فجر کا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعائیں کی، ساری قبول ہوئی عرفات میں، لیکن جو حقوق العباد آپس میں جو تھے وہ قبول نہیں ہوئی، وہ مزدلفہ میں قبول ہوئی. آپ نے دعا کی کہ جو میری امت آپس میں جو ان کے جھگڑے ہوں، اللہ ان کو آپ آپس میں راضی نامہ کرا دینا، آخرت میں جنت دے دینا، کسی کو آپ سب کا پورا کرا دینا. تو یہ یہاں قبول ہوئی. تو لہٰذا حقوق العباد کی اور دعا کرنی چاہیے. اللہ کو بھی مجھ سے کمی کوتاہیاں، وہ والدین کے حق میں، عزیزوں کے حق میں جو بھی ہے، اللہ مجھے معافی دلا دے، اور میرے والدین کو، میرے دوستوں کو، جن سے بھی وہ ان کو تو خوش کر دینا، میری پکڑ نہ کرے، قیامت کے میرے خلاف دعویٰ نہ کرے. یہ بہت اہم جگہ ہے اس کے لیے، یہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے. تو 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. تو 15-20 منٹ کے بعد پھر وہاں سے انشاءاللہ ہم مینا روانہ ہو جائیں گے واپس. تو مینا اب آج کا جو دن ہے یہ 10 ذی الحجہ ہے. تو آج 3 اہم کام ہم نے کرنے ہیں مینا کے اندر. ہم نے سب سے پہلے تو جو بڑا جو جمرات ہے، جو جمرہ عقبہ ہے، جمرہ کبریٰ ہے، جو مکہ کی جانب ہے، اس کی جا کر 7 کنکریاں مارنی ہیں. یہ تلبیہ ہم پڑھتے ہیں، دوران تلبیہ چلتا رہے گا، لبیک اللہم لبیک. اب جب ہم ان کو پہلی کنکری ماریں گے تو تلبیہ موقوف ہو جائے گا. یہ ایک پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام ہم نے قربانی کرنی ہے. تو وہ آپ کا جو بھی ٹائم مقرر ہوگا اس کی انتظار کریں. جب قربانی ہو جائے گی، تیسرا کام سر منڈانا ہے. اب جب سر منڈالیں گی، خواتین اپنے بال کاٹ لیں گی. اب ہمارا احرام ختم ہو گیا. احرام ختم ہو گیا. اب ہمارا احرام ختم ہو گیا. اس کے بعد اب ہم نے عام کپڑے پہن لینے، خواتین نے بھی نہا دھو لیں جو بھی ہے. تو اپنی بلڈنگ پر بھی آ سکتے، اگر آپ عزیزیہ وغیرہ میں ہے تو آپ اپنی بلڈنگ پر بھی جا سکتے ہیں. تو وہاں کپڑے وغیرہ چینج کر کے اب طواف زیارت کرنا ہے، جو بڑا طواف ہے. یہ حج کا دوسرا بڑا اہم رکن ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا. تو یہ طواف جو ہے نا ہم نے طواف کرنا ہے. اس کا ٹائم ویسے لمبا ہے، 10 تاریخ کو بھی ہوتا ہے، 11 کو بھی ہوتا ہے، 12 کی مغرب تک وقت ہے اس کا. جس میں سہولت ہو اس کے حساب، رات کو کر لے، دن کو کر لے، اس کے حساب سے تو یہ طواف زیارت کرے گا. اس کے ساتھ سعی اگر حج کی پہلے نہیں کی ہے تو پھر حج کی صحیح بھی کرے گا. اگر پہلے حج کی صحیح کر لی ہے تو پھر حج کی صحیح کی ضرورت نہیں ہے. اب طواف، اب خوشبو بھی حلال ہوگی، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. اس کے بعد آ کر پھر دوبارہ مینا میں دوسرے دن مینا میں آ کر پھر ہم نے 11 تاریخ کو رمی کرنی. 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے. چھوٹے سے شروع کریں گے اور پھر چھوٹے رم کی 7 کنکریاں ماریں گے اور وہ دعا کریں گے. اچھا، یہ بہت اہم جگہ ہے. پہلے اور دوسرے جمرے پر دعا جو ہے، خاص طور پر نفس اور شیطان سے چھٹکارے کی جو دعا ہے یہاں بڑی مؤثر ہے کہ اللہ پوری زندگی ایسی گزاریں کہ نہ نفس کی تابع داری کریں نہ شیطان کی. تو یہ یہاں پر یہ دعا بڑی مؤثر ہے، لہٰذا یہ بڑی قبولیت کا مقام ہے. تو دوسرے میں بھی کریں گے دعا، پھر تیسرے پہ دعا نہیں ہے، وہاں پھر کنکریاں مار کر لیکن اس کا ٹائم زور سے شروع ہوتا ہے. بھائی یہ بھی خیال رکھیں، پہلے دن کا ٹائم تو فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، فجر سے اگلی فجر تک ہے. لیکن دوسرے دن کا زور کے بعد ہے. تو وہ معلم حضرات جلدی لے جاتے ہیں اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ جی چلو جی چلو چلو، اور زور سے پہلے کرا دیتے. وہ ادا نہیں ہوتی، دوبارہ کرنی پڑے گی یا دم دینا ہوگا. اس لیے ظہر سے لے کر فجر تک ٹائم ہے اس کا، کوئی جلدی نہیں ہے. ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، پورا فجر تک وقت ہے. اس کے بعد جو ہے پھر 12 تاریخ کی جو ہے، پھر 12 تاریخ کی بھی کنکریاں اسی طریقے پر زور سے شروع ہوں گی. لیکن جو لوگ 13 کو نہیں رکنا چاہتے انہیں کوشش کریں مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں. لہٰذا وہ کنکریاں مار کر مغرب سے پہلے نکل جائے. اگر ان کو مغرب وہاں مکروہ ہے، مغرب کے بعد نکلنا کراہت ہے، لیکن اگر وہ رات ان کو پڑ گئی اور وہاں رک گئے تو پھر 13 کی بھی کنکریاں مارنی ہوں گی، وہ واجب ہے.
اب چھوڑیں گے تو دم دینا ہوگا اگر رات گزر گئی، لیکن 13 کی کنکریوں میں یہ اجازت ہے کہ وہ فجر کے بعد اسی وقت اس کا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا فجر کے بعد سے بھی مار سکتے ہیں، وہ زور کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ تو اس طریقے پر جو ہے نا وہ پھر اب سارا حج ہمارا مکمل ہو جائے گا، صرف ایک جو ہے نا طواف رہ جائے گا، طواف وداع۔ طواف وداع جانے سے پہلے ہوتا ہے، یہاں سے جو مدینہ شریف جائیں یا اپنے وطن جائیں تو اس سے پہلے طواف جو ایک طواف کریں گے اس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ لیکن اگر خواتین کو ان دنوں میں ایام آ جائیں اور وہ طواف وداع نہ کر سکیں اور جانے کا وقت ہو جائے تو ان کو معاف ہے طواف وداع، تو طواف وداع وہ چھوڑ سکتے ہیں اور وہ ویسے بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ حج مکمل ہو جائے گا۔ حج کے بعد یہ کوشش کریں کہ صدقہ کریں کچھ، اس لیے کہ ہمارے بال گرتے رہتے ہیں، ہمارے کچھ نہ کچھ بے قیدیاں، تو 20 25 50 ریال جو ہے نا وہ اس نیت سے کہ اللہ اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے وہ عام اس کے لیے جو ہے نا اس کو صدقہ کرتے ہیں تاکہ وہ مکمل طور پر جو ہے نا وہ ادا ہو جائے، کوئی کمی بیشی نہ رہے۔ حج مبرور اسے حج کو کہتے ہیں کہ جس میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس میں دم آئے، یہ حج مبرور کہتے ہیں کہ کوئی دم نہ آنا چاہیے، صدقہ وغیرہ کوئی بات نہیں، لیکن دم نہ آئے، ایسی کوئی غلطی نہ کرے، اس کا نام حج مبرور ہے۔ اور اگر دم آ جائے اور دم دے دے تو وہ حج مقبول ہے۔ تو حج مبرور مقبول سے اوپر کا درجہ ہے، جیسے ایکسیلنٹ اور فرسٹ ڈویژن سمجھے آپ، ایکسیلنٹ ہوتا ہے وہ اوپر کا درجہ ہے اور فرسٹ ڈویژن تو مقبول بھی بہت اونچا حج ہے، لیکن حج مبرور سے اوپر کا حج ہے کہ ایسا حاجی کوئی کام نہ کرے جس سے اس پر دم آئے۔ ہاں صدقہ وغیرہ آئے تو کوئی بات نہیں، صدقہ تو بال وغیرہ گرنے پر چھوٹی بے قیدیوں پر آ جاتا ہے۔ بہر یہ مختصر سا وہ طریقہ حج تھا بیان کیا۔